حکم کیا لگے گا؟ تسلا نارن حامیہ. اب سوچو جو 50 مرتبہ حاجی ہو، 100 مرتبہ عمرہ جس نے کیا ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی کسی کو تکلیف نہ دی ہو، اس کے تعلق سے حکم کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری عقل یہ کہتے ہیں جنت کا حکم ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے تسلا نارن حامیہ، اس کو دہتی ہوئی آگ میں پھینک دو. کیوں؟ قرآن کے الفاظ 4 ہی آیتیں، آپ جا کے دیکھو، چھوٹی چھوٹی آیتیں، تفسیر پڑھ کے دیکھو. جو بہت زیادہ نیکوکار تھا، بظاہر سارے نیک اعمال تھے، اس کو جہنم میں کیوں پھینکا گیا؟ کیونکہ اس کا عمل شرک کے ساتھ ملوث تھا، شرک اس کے اندر تھا، تو اللہ نے کہا اس کے سارے اعمال برباد. یہ ہے ہمارے دین کی اساس اور بنیاد. اگر یہ اساس اور بنیاد سمجھ میں آئی ہے تو سب سے زیادہ محنت اس بات پر کرنا ہے کہ شرک سے بچے. انشاءاللہ توحید ہمارے اندر آ جائے گی. شرک کے تعلق جتنا ہو سکتا ہے اتنا اسٹڈی کرنا چاہیے، جتنا کسی مسئلے کی نہ کریں تو چلے گا. مسائل میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، مسائل میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. مگر شرک اگر کرے انسان چاہے کسی بھی غلط فہمی سے ہو، آج لوگ بولتے ہیں ارے ہم کو معلوم نہیں تھا وہ شرک ہے تو اللہ معاف کر دے گا. نہیں معاف کرے گا. کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے جب بندہ میرے پاس آئے گا اس کے پاس کوئی عذر نہ رہے گا بچنے کا. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتا ہے جب بندہ کہے گا اللہ میں تو آ گیا، میرے کو یہ نہیں معلوم تھا، میرے کو وہ نہیں معلوم تھا، اللہ کہے گا کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تو سوچ سمجھ لیتا. اب آپ دیکھیے یہ اللہ کا کیا زبردست عذر ہے جو اللہ پیش کر رہا ہے، دلیل پیش کر رہا ہے. کیا اے انسان، کیا میں نے تجھے اتنی عمر نہ دی تھی کہ تو سوچ سمجھ لیتا؟ یعنی ہر انسان اتنی عمر مل جائے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو، ان کے پاس اتنی عمر ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا سمجھنے کے لیے. وہ نہیں سمجھتے ہیں، اس کے ہزاروں وجوہات ہیں، کسی ضد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، یا حق کو نہیں ماننا ہے، یا خاندان کی وجہ سے، بہرحال حق کو نہیں مانتے. تو اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادت، توحید اور شرک کا رد، اس کو اساس بنیاد ہر زمانے میں ہر رسول کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے قرار دیا. اس لیے امت محمدیہ کی دین کی اساس اور بنیاد بھی توحید ہے اور شرک سے بچنا ہی ہے. اب آئیے اس آیت کے دوسرے ٹکڑے کی طرف بڑھتے ہیں جو بڑا ہی اہم ہے. وہ ہے کہ مسلمان آپس میں ایک کیسے ہو سکتے ہیں، یا ان کے آپس میں اختلافات کیسے ختم ہو سکتے ہیں. ان کے آپس میں اختلافات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ اگر آج امت محمدیہ گمراہ ہے تو کیوں ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. کیا کہا میں نے؟ آج امت محمدیہ اگر گمراہ ہے تو کیوں ہے؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو ان سے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. آپ ان سے کہو کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے. ہم آپس میں ایک دوسرے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کو، یہودیوں کو، اہل کتاب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے؟ مطلب بنایا جاتا تھا تبھی تو یہ بات کہی گئی کہ نہیں. جو کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بولے گا نا. جو کام ہوتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ بولے گا نعوذ باللہ یہ غلط بات ہوئی، اللہ پر الزام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اسی چیز کی طرف نشاندہی کرتا ہے جس کے اندر نقص ہو، جس کے اندر غلطی ہو. لوگ آپس میں ایک دوسرے کو رب بناتے تھے، اور یہ کوئی عوامی لیول پر نہیں تھا، ان کے علماء لیول پر تھا. علماء لیول پہ ایک دوسرے کو رب بناتے تھے. تو کہا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے. کیونکہ عبادت اور شرک کا معاملہ تو ختم ہو گیا. عیسائیوں کو یہ کہا گیا کہ ہم خالص اللہ کی بات کریں، اس ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اگر رب مانتے ہوتے تو اس کا تو وہاں بات ختم ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے. یہاں پر جو کہا گیا ہے وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا، ہم آپس میں ایک دوسرے سے. اب اس میں عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ ملے ہوئے نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ اوپر ہو گیا، ختم، کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہے نہ خدا کا بیٹا ہے، نہ 3 خداؤں میں سے خدا ہے. اوپر معاملہ ختم. آیت کے دوسرے ٹکڑے میں کہا گیا ہم آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں گے. اشارہ ہوا امت کے ان سربراہوں کی طرف، امت کے ان سرپرستوں کی طرف جن کے پیچھے عوام چلتی ہے، چاہے آنکھ بند کر کے چاہے آنکھ کھول کر. بہرحال ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو علماء ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، ان کی طرف اشارہ ہوا.
آپ وسلم بھی دین کے مسائل بیان کر رہے ہیں، اور جو ان کے پاس آئے تھے وہ بھی بڑے بڑے پادری تھے، عیسائیوں کے بڑے بڑے لاٹ پادری تھے، دین کا علم رکھنے والے، تبھی تو مناظرہ کرنے آئے تھے وقت کے سردار سے، سردار الانبیاء سے. تو کہا ہم آپس میں دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے. اب یہاں پر رب کا تذکرہ کیوں ہوا؟ ارباب رب کی جمع ہے. رب کے تعلق سے چند باتیں ہیں، یہ سمجھ لیں کہ رب کہتے ہیں تربیت کرنے والے کو. موٹی سی بات، رب کہتے ہیں، رب سے ہی بنا ہوا لفظ ہے تربیت. تربیت کرنے والے کو رب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ رب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو پیدا کر کے چھوڑا نہیں، بلکہ اس کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک کی ساری چیزیں اس کو مہیا کر دی. تو رب وہی ہے جو شروع سے لے کر آخر تک پورا دھیان دے، پوری طرح دیکھے، اس کو رب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک معنی یہ. دوسرا معنی رب وہ ہے جس کی بات بلا چوں چرا مانی جائے. بلا چوں چرا مانی، اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ ایسا کیوں بولا. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی سے اور کہا ہو جا، تو آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے آگے سجدہ کرو. کیا کسی فرشتے نے سوال کیا اللہ کیوں سجدہ کرنا؟ نہیں کیا. کیوں؟ اللہ ان کا رب ہے، اللہ حاکم ہے، جو چاہے سو حکم دے. اللہ کا حکم دینا یہ نص صریح ہے، یعنی ایسی نص جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے مقابلے میں عقل اور قیاس لگایا شیطان نے. شیطان نے کہا اللہ میں جھکوں، جبکہ میں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں.